میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت، لاتعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہو. میں رب کریم کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے زندگی میں ایک بار پھر اس سالانہ عظیم الشان فقیر المثال تاریخ ساز عظمت صحابہ کانفرنس بیگم کوٹ میں شرکت کا اعزاز نصیب فرمایا، اور مجھے اب بخوبی احساس ہو رہا ہے کہ چونکہ رات خاصی گزر چکی ہے اور ہماری جماعت کے بہترین خطباء اعظام علماء کرام آپ سے ایمان افروز بصیرت آمیز خطابات فرما چکے ہیں. اب ماشاءاللہ پر ہو چکے ہیں، تھک بھی چکے ہیں، نیند کا آپ پہ غلبہ بھی ہے، شاید اب کوئی مزید تقریریں آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں جناب؟ ہاں جی، تیار ہے سونے کے لیے کہ تقریر سننے کے لیے؟ ہاں جی، آپ فجر تک بیٹھنے کا وعدہ کرتے، جو فجر تک بیٹھنے کا وعدہ کرتے ہیں، تقریریں سننے کا وعدہ کرتے ہیں، وہ دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اب میں اٹھنے نہیں دوں گا آپ کو، نہ خود پانی پیوں گا نہ آپ کو پینے دوں گا. تیار آپ اس کے لیے؟ حضرات، آج میں عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے سوچ رہا تھا یہ بات کہاں سے شروع کروں. اس عظیم الشان
موضوع کے کس پہلو کو آپ کے سامنے بیان کروں؟ ابھی سچی بات ہے، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے ذہن میں پاکستان کی حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی اور اس سے پہلے عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بھی میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آج اس عظیم الشان اور تاریخ اسلام کی اس مایہ شخصیت کا تذکرہ کروں، بلکہ اس شخصیت کی ساری زندگی کی بجائے زندگی کے چند آخری ایام وہ آپ کے سامنے پیش کروں اس نقطۂ نظر سے کہ ہم وہاں سے وہ حکمتیں اور بصیرتیں، دروس اور نصیحت واضح کریں کہ جن کو اپنا کر آج پاکستان کے مسلمان انفرادی اور اجتماعی، ملکی اور ملی اعتبار سے کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں، دنیا میں باوقار اور معزز ایک قوم اور ملت کے طور پر سر اٹھا کر جینے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ آئیں بات یہاں سے شروع کریں۔ وقت کے خلیفہ 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم، آپ سو گئے؟ ابھی بھی کوئی آپ کے جاگنے کا ماشاءاللہ، یہی ہے آپ کے نزدیک صحابہ کی عظمت۔ رضی اللہ تعالی، بلند آواز سے کہہ دیں۔ میں اپنی تقریر میں صحابہ کے حوالے سے بدتمیزی کے انداز سے ہمسنا مسکرانا یہ پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کے دل میں واقعی صحابہ کی عظمت ہے، منافق نہیں ہے، سچے عزیز اور مومن ہے، ادب سے بات سنیں۔ اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے خلیفہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، امامت کے مصلی پہ کھڑے، پیچھے صحابہ کی صفیں، آپ کے رفقاء، آپ کے وزیر، آپ کے مشیر، آپ کی شورا کے ممبران، آپ کے دست و بازو، آپ کے انصار، آپ کے حامی، آپ کے عوام، وہ سب آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور وقت کا خلیفہ، آرمی کا چیف، قاضی القضات، چیف جسٹس، اس دور کے حکمران، وہ سارے مناصب رکھنے والا آج امامت کے مصلی پہ کھڑا جماعت کرا رہا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے کہ جب ہمارے ملک میں، ہمارے پاکستان میں بھی ایسے حکمران برسر اقتدار آئیں، زمام اقتدار کو سنبھالیں کہ جو ہمارے حکمران بھی ہوں اور ہماری بڑی بڑی مساجد کے خطیب اور امام بھی ہوں، امامت کرا رہے ہیں فجر کی نماز۔ میں سوچ رہا تھا ابھی میرے عزیز بھائی حافظ عبدالروف یزدانی اپنے سٹائل سے قرآن پڑھ رہے تھے، اور یقیناً ہم سب کا ایمان سن کے تازہ ہو رہا تھا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اللہ کا قرآن تھا اور بیگم کوٹ کی فضا نہیں تھی، بلکہ مدینہ منورہ کی فضا تھی۔ فجر کا ٹائم، مسجد نبوی، نبی کا ممبر، اس کا پڑوس، نبی کا مصلی، اور سنانے والا آج 15ویں صدی کا مولوی یا قاری نہیں، بلکہ وہ فاروق اعظم کہ جس کے بارے میں سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک۔ میرا فاروق مدینے اور مکے کی جس گلی سے گزر جاتا ہے
شیطان اس کے ایمان کو دیکھ کے راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر فاروق کہ جس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں صحابہ میں کسی مسئلے میں اختلاف رائے ہو جاتا، صحابہ اپنی اپنی رائے پیش کرتے اور فاروق اعظم بھی اپنی رائے پیش کرتے، تھوڑی سی دیر گزرتی ہم کیا سنتے کہ اللہ نزل فی القرآن الا نحو ما قال عمر، اللہ اس مسئلے میں قرآن نازل فرما دیتا لیکن اسی طرح نازل فرماتا جس طرح فاروق اعظم کی رائے ہوتی تھی۔ وہ فاروق اعظم قرآن پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی، بسم اللہ پڑھ کر قرآن کی جناب عمر ابن میمون بخاری شریف میں فرماتے ہیں آپ کا اکثر انداز یہ تھا آپ فجر کی پہلی رکعت میں اکثر سورہ یوسف پڑھتے یا سورہ نحل پڑھتے، ابھی آپ پہلی رکعت میں تھے، آپ نے تلاوت کا آغاز ہی کیا تھا کہ ہم نے آواز یہ سنی آپ کی زبان سے تلاوت ختم ہو گئی، فرمانے لگے قتل الکلب، کسی کتے نے مجھ کو قتل کر ڈالا، یہ بات کہی اور ساتھ ہی گرنے لگے، لیکن بخاری شریف کے الفاظ ہیں فتناولا ید عبد الرحمن ابن عوف فقط رما، جناب عمر فاروق نے گرتے گرتے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کھینچ کے آگے اپنی جگہ پہ امامت کے مسلح پہ کھڑا کر دیا، سبحان اللہ، اور مسئلہ یہ واضح کر دیا۔ آج اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں، آج اپنے آپ کو خلافت راستہ کے دائی سمجھنے والوں، عمر فاروق نے امامت کے مسلح پر عبد الرحمن ابن عوف کو کھینچ کے کھڑا کر کے یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ مسلمان امت کا مسلح، اس کی امامت اور امارت کا منصب ایک منٹ کے لیے بھی خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لیکن یہاں کیا ہے، اپنی ذات کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے مہینے دو مہینے کی بات نہیں، معاف کیجئے گا، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کارے تریاقی، میں نے بڑی احتیاط کی ہے لیکن آج وضع احتیاط رکنے لگا ہے دم، برسوں ہوئے ہیں چاک گرے باقی ہوئے۔ آج بات کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کے نام پہ ہم کانفرنس تو منعقد کرتے ہیں لیکن جو حکمتیں، جو وسیلتیں، جو دروس ہمیں ملتے ہیں ہم ان سے چشم پوشی کر جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ صحابہ کو مانتے ہیں؟ صحابہ کی محبت موجود ہے؟ ارے کون کیا محبت کا مطلب ہے؟ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع۔ یہاں پہ سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا، علماء موجود ہیں، مولانا حافظ احمد اللہ صاحب جماعت کے مرکزی علماء میں، حضرت مولانا رفیق راواری، حضرت مولانا پروفیسر ابراہیم صاحب، حضرت ابتسام صاحب، ان سب باتوں کے مشاہد اور سب باتوں کے گواہ ہیں۔ اور حضرت مولانا شیر پنجاب منظور صاحب سے پوچھیں، مولانا عبداللہ صاحب سے پوچھیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں رسول کریم نے تم سے فرمایا تھا اگر دو مسلمان، دو اہل حدیث، دو اہل سنت، دو اہل اسلام، دو اہل قرآن کتاب و سنت کو ماننے والے سفر کریں آدھے گھنٹے کے لیے، ان میں ایک امیر ہونا چاہیے، ایک مامور ہونا چاہیے، بغیر امارت کے دو آدمیوں کا آدھے گھنٹے کا سفر شریعت کے خلاف ہے، لیکن 1 کروڑ پاکستان کے حدیث کا 1 مہینے کا نہیں 1.5-2 سال کے سفر بغیر امارت کے چلانا، بغیر امارت کے جاری رکھنا، کیا یہ سنت شریعت کے خلاف نہیں ہے؟ اہل حدیث تمہیں کیا ہو گیا؟ حکمرانوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج اتنے بزدل ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی، ذرا زور سے کہیں رضی اللہ تعالی، گلے تو ہمارے خراب ہے بول بول کے روزانہ تقریروں سے، آپ تو آج آئے ہیں بلند آواز سے کہ رضی اللہ تعالی، یہ واضح کر دیا آدھے مسلح خالی چھوڑا جا سکتا نہیں، خالی چھوڑا جا سکتا نہیں، اور یہ بھی واضح کر دیا عمر فاروق قرآن صحیح پڑھتے تھے یا نہیں؟ زور سے بولے، پیارا پڑھتے تھے یا نہیں؟ ان کا قرآن سن کے اللہ یاد آتا تھا یا نہیں؟ ان کی زبان میں تاثیر تھی یا نہ تھی؟ قرات میں اثر تھا یا نہ تھا؟ ارے جو وقت کا خلیفہ، جو وقت کا امیر، اس کی امارت و خلافت اسی بنیاد پہ قائم ہوتی تھی
کہ جو اچھا قرآن پڑھنے والا، جو اچھا قرآن کی تلاوت کرنے والا، وہ اچھا امام بننے والا، جو نماز کا اچھا امام بننے والا، پوری جماعت کا اچھا امیر بننے والا. آج انشاءاللہ ہم یہ خلاف سے راج تک نظر لا کے چھوڑیں گے. زور سے بولیں انشاءاللہ. جماعت مکمل ہو گئی. آپ نے جناب عبداللہ ابن عباس سے فرمایا پتہ کرو مجھے قتل کرنے والا کون ہے، مجھے زخمی کرنے والا کون ہے. آئے تھوڑی سی دیر کے بعد آ کے عرض کرتے ہیں آپ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے زخمی کیا ہے. خلافت کی زبان پہ جو کلمات سنیے، اللہ الحمدللہ الذی لم یجعل موتی بید رجل یدعی الاسلام. اے اللہ میں تیری حمد و ثنا پڑھتا ہوں، تو نے میرے قتل کا ذمہ دار کسی اسلام کے دعوے دار کو نہیں بنایا، کسی مسلمان کو میری جان کی بنا پہ تو نے گناہگار اور قاتل نہیں بنایا. پھر آپ نے جب لایا گیا گھر میں طبیب کو بلایا گیا، اس نے دودھ بنایا، زخم کے راستے پیٹ سے باہر آ گیا. ساتھیوں پر مایوسی طاری ہو گئی، سمجھ گئے آپ کی شہادت کا ٹائم قریب آ چکا ہے. یہ پرانے دور کی بات ہے، آج کا دور ہوتا چند ٹانکے لگ جاتے آپ بچ جاتے. لیکن جو نبی نے فرمایا تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر جب اس نے حرکت کی تھی اس وقت یہاں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، ایک بار رک جاؤ، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید ہونے والے عمر فاروق عثمان ذوالنورین کھڑے ہیں. پیش گوئی پورا ہونا تھی، نعت کے وحی کی. آپ کی جب شہادت کا ٹائم صحابہ نے قریب دیکھا، سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس آئے، نبی کے چچا کے بیٹے، اہل بیت کے چشم و چراغ. اور سنیے آج اہل بیت صحابہ کے نام پر جماعت و جتھے بنا کر پوری قوم کو لڑانے والوں، صحابہ اور اہل بیت کی محبت، عقیدت، تعلق، آپس میں رابطہ، ایک دوسرے کا ادب و احترام کس قدر ہے. جناب عبداللہ ابن عباس ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، عرض کرتے ہیں اے عمر فاروق صحیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنت صحبتا ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت ابا بکر فاحسنت صحبتا ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت صحبتهم فاحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم وهم عنك راضون. اے عمر فاروق تو نبی کے صحابی، آپ صحابی بنے اور ایسے صحابی بنے آپ نے نبی کے صحابی ہونے کا حق ادا کر دیا. جب نبی دنیا سے گئے وہ آپ سے راضی تھے، وہ آپ سے مل کے بولے، زور سے بولے. پھر کیا ہوا؟ پھر آپ ابو بکر کے ساتھی بن گئے، ان کے وزیر اور مشیر بن گئے اور آپ نے ان کے وزیر مشیر ہونے کا حق ادا کر دیا. اور جب وہ دنیا سے گئے وہ بھی آپ سے راضی تھے. پھر آپ صحابہ کے امیر بنا دیے گئے، آپ نے امارت کا حق ادا کر دیا. آپ اب دنیا سے جائیں گے تو سب آپ کے ساتھی آپ سے راضی ہوں گے. اور یہاں کیا ہے، ایک کے ساتھی بنے، اس کا نام استعمال کیا، ان کی شخصیت اور ان کے تعارف، ان کی شہرت اور ان کے علم، ان کے فضل، اس نے استفادہ کیا. اللہ ان کو لے گیا تو پھر تم کون اور میں کون، دوسروں کے ساتھ چل پڑے. وہ وقت بھی گزرا، مفاد کسی اور طرف دیکھا، ادھر چل نکلے. مگر صحابہ کا انداز، امیر کا انداز، خلیفہ کا انداز، حکمران کا انداز، فاروق اعظم کا انداز، عبداللہ ابن عباس کی گواہی، آپ نبی کے ساتھی، آپ نبی کے ساتھی ہونے کا حق ادا کیا. صدیق کے ساتھی بنے تو آپ نے ساتھی ہونے کا حق ادا کیا. امیر بنے، امیر ہونے کا حق ادا کیا. دنیا سے جائیں گے تو سب صحابہ آپ سے راضی ہوں گے. یہاں تو جانے سے پہلے ہی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوے دل نوازی. اپنے ساتھیوں سے محبت نہ ہو، بات بات میں بگڑ جانا، معمولی معمولی بات کو بہانہ بنا کر اس طرح کا انتشار و اختلاف برپا کر دینا. ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں
صحابہ کا نام لینے کے قابل نہیں ہے. عمر فاروق کی بات دوسری آئے. ایک انصاری نوجوان نے آ کر جو باتیں کہیں، آج بیگم کوٹ کی کانفرنس میں آنے والوں ذرا دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں. میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی؟ آپ سے میں نے بڑی آج باتیں انشاءاللہ کر کے جانا ہے. اگرچہ میرا آج گلا خراب ہے لیکن اللہ مجھے توفیق دے گا. میں آپ سے کچھ دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ تیار ہیں آپ؟ انصاری نوجوان آیا، کیا کہتے ہیں؟ ابشر، ہائے ہائے، صحیح بخاری کے الفاظ، ابشر یا امیر المؤمنین ببشر اللہ لک من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقدم فی الاسلام ثم بلیت فعدلت ثم شہادہ. سبحان اللہ. اے امیر المؤمنین، آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے. اللہ نے دنیا میں ہی آپ کو خوشخبریاں دے دی. کس طرح پہلے اللہ نے آپ کو نبی کا صحابی بنانے کے لیے چن لیا، پھر آپ کو السابقون الاولون صحابہ میں شامل فرما دیا، اور پھر آپ امیر المومنین بنائے گئے، اور اب آپ جام شہادت نوش کرنے والے ہیں. اتنی بشارتیں، اتنی خوشخبریاں، اس بات کی نشاندہی ہے آپ دنیا سے جائیں گے اللہ جنت کے 7 دروازے آپ پہ کھول دے گا. اتنی تعریفیں سنی، آنکھوں میں آنسو ہے. بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی عبدالرؤوف صاحب نے اپنے انداز سے آپ سے کہی. وہ نوجوان جانے لگا، آپ نے دیکھا اس نوجوان کی تہبت، شلوار کہہ لیں، چادر کہہ لیں، وہ ٹخنوں سے نیچے تھی. فرمایا ردو علیہ، میرے اس بیٹے اور بھتیجے کو واپس لاؤ. اسے بلایا گیا. فرمایا ارفع ثوبک فإنہ ابقى لثوبک واتقى لربک. میری تعریف کرنے والے، میری فضیلتیں بیان کرنے والے میرے بیٹے، اپنی چادر کو اونچا کر لو. اس لیے چادر اونچی رہے گی، چادر کی عمر زیادہ ہوگی، اور تیرے رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. لیکن بستر شہادت پہ لیٹے ہوئے وقت حکمران اور امیر المؤمنین نے یہ بات کہہ کے مسئلہ کیا بتایا؟ الذین ان مکنہم اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وعملوا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جو مسلمانوں کو حکمران ہو اس کی ذمہ داری ہے نیکی کو فروغ دے، برائی کو مٹا دے. لیکن یہاں کیا ہے؟ حکمران ہم نے بنایا. اہل حدیث تم نے ووٹ دیے تھے یا نہیں دیے تھے؟ مل کے بولے، زور سے بولے. 1 کروڑ مسلمان نے، 1 کروڑ اہل حدیث نے، شاہ اسماعیل شہید کے سپوت نے، امام احمد بن حنبل کے بیٹوں نے، پاکستان کے 1 کروڑ اہل حدیث نے ووٹ بے نظیر کو دیے تھے یا نواز شریف کو دیے تھے؟ کس بات پہ دیے تھے؟ کیا ہم نے ان سے یہ کہا تھا ہم بلیک میلر ہیں، ہمیں کچھ ٹکٹیں دو، ہمیں کچھ سیٹیں دو، ہمیں کچھ وزارتیں دو، ہمیں کچھ سرمایہ دو، ہم تیرا تبصرہ دیں گے؟ نہیں. پاکستان کے 1 کروڑ حدیث نے یہ کہا تھا میاں نواز شریف ہم شاہ اسماعیل شہید کے بیٹے ہیں، منڈی کا مال نہیں ہے، تیرے خزانوں میں اتنی دولت نہیں ہے کہ تم ہم سودا کر کے ہماری قیمت دے سکو. ہماری قیمت دینا چاہتے ہو، ہماری ایک ہی شرط ہے کہ کی محمد سے وفادار ہے تو ہم دے رہے ہیں. نبی سے وفاداری کرو، اسلام سے وفاداری کرو، ہم تیرے ساتھ ہیں. اور اس نے کہا میں آیا اگر وزیر اعظم بن کے میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کر دوں گا. لیکن 1.25 سال گزر گیا، موٹر وے کا افتتاح ہو چکا، قرضے بینکوں سے لیے جا چکے، معاف کی دیے گا، قرضہ اتارو، سکیم چلا لی گئی، اپنی مرضی کی وہاں پہ اسمبلی میں اپنی مرضی کے قوانین پاس کرا لیے گئے، اپنی مرضی کے وہاں پہ منصوبے مکمل کروا لیے گئے، اپنی مرضی کی
وہاں سے قراردادیں منظور کروا لی گئی، لیکن اے عزیز میں آپ سے ایمان کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا ادھر اس حکومت نے ایک قدم بھی اٹھایا ہے؟ ایک قدم اٹھایا ہے؟ اگر نہیں تو ہمارا تم سے جو علیس اور اتحاد کا ایک سبب تھا، ہمارا ایک ان کے ساتھ اتحاد کی جو وجہ تھی، بنیاد تھی، وہ ہم نے 7 سال میں نہیں رکھی، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نفاذ اسلام کانفرنسیں شہر شہر میں، نگر نگر میں، کریا کریا میں منعقد کر کے ہم حکمرانوں کو ان کا وعدہ یاد دلائیں، ان پہ واضح کر دیں کہ پاکستان کے عزیز کسی شخصیت کے ساتھ نہیں، کسی ٹوپی والے کے ساتھ نہیں، کسی پگڑی والے کے ساتھ نہیں، کسی کرسی والے کے ساتھ نہیں، یہ اگر کسی کے ساتھ ہے عرش والے کے قرآن کے ساتھ ہے، مدینے والے کے فرمان کے ساتھ ہے۔ اٹھایا نفاذ اسلام لارنس روڈ مرکز پہ منعقد کی، مجھے آدھی زبان سے دعوت دی، میں نے واللہ عزیز یہ نہیں دیکھا میں متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نام میں آ رہا ہوں، یہ حاضر اقتسام کسی اور جماعت سے تعلق رکھتا ہے، میں نے یہ پرواہ نہیں کی، میں نے یہ دیکھا مجھے جس مشن کے لیے دعوت دی میرے بھائی اقتسام نے، وہ مشن اللہ اور رسول کا مشن ہے، اس کے لیے وقت تو کیا بخاری اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ میرا خیر آپ سو گئے جی؟ ماشاءاللہ میں دیکھ لیا تو میں اگے تمہیں ویکھیا ایسے ہی۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کوئی نظم، کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی اپنی سیاسی مسلک، میں نے یہ نہیں دیکھا میں نواز شریف کا حریف ہوں، میں نے یہ نہیں دیکھا میرے قید مولانا معین الدین لکھوی وہ MN ہے، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مذہبی امور کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، میں نے اگر دیکھا اسلام کو دیکھا، نفاذ اسلام کے نام کو دیکھا، میں بھاگا ہوا آیا۔ جو میرے بھائی آیا نہیں، میں آیا تھا، آپ گواہ ہیں، تقریر میں نے کی اور میں نے یہی کہا جو یہاں پہ کہہ رہا ہوں، پاکستان میں ہم اسلام لا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہم اسلام کو زور سے بولے۔ آج لوگ کہتے ہیں معاف کیجئے گا، بجائے اس کے کہ کوئی آئے آ کے وہاں پہ ہمیں حوصلہ افزائی کرے اور یہ کہ ہم بھی آپ کے ساتھ، یہ اخبارات میں کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان میں تو اسلام آ نہیں سکتا۔ بڑا آپ نے اخبار سنی، آپ نے داری والا یہ کہے، کوئی علامہ فہامہ یہ کہے، کسی دینی جماعت کا سربراہ یہ کہے کہ پاکستان میں موجودہ حالات میں اسلام نہیں آ سکتا، اسے دینی جماعت قائم رکھنے کا حق پہنچتا ہے؟ انصاف سے بتائیں، تعصب سے بالا تر ہو کر پھر پاکستان میں دینی جماعت بنا کے اسے چلانے کا، اس پہ محنت کرنے کا، چندے لینے کا کوئی حق پہنچتا ہے؟ میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں، نواز شریف صاحب کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں، حکمرانوں آج کان کھول کے پاکستان کے غیور اہل حدیثوں کا فیصلہ سن لیں، ہم کسی ٹوپی والے کو نہیں مانتے، اگر ہم نے اس طرح کسی کو ماننا ہوتا امام ابو حنیفہ کو مان لیتے، امام مالک کو مان لیتے، اگر ہم نے کسی کو اس طرح تسلیم کرنا ہوتا اللہ رسول کو چھوڑ کے امام شافعی کو تسلیم کر لیتے، ہم کسی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم تسلیم کرتے ہیں تو اللہ کے قرآن کو، محمد کے فرمان کو کرتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کہتے اسلام نہیں آئے گا، انشاءاللہ یہاں پہ اسلام آ کے رہے گا، اسلام یہاں پہ زور سے کہیں، کوئی ماں کا لال، کوئی بی بی، کوئی بابا، کوئی بابو، کوئی افسر، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی گورنر اور کوئی اسمبلی کا ممبر پاکستان میں نفاذ اسلام کی تحریک کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ ہم تمہارے ساتھ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے جو کارواں شروع کر دی ہے نفاذ اسلام کے لیے، آپ اس کا ساتھ دیں گے؟
साथी बनेंगे, वक्त देना पड़ा तो देंगे, साथ चलना पड़ा तो चलेंगे, जान की कुर्बानी देना पड़ी तो देंगे, पैसा चंदा देना पड़ा तो देंगे। जरा हाथ खड़े करके मेरे भाई इब्तिसाम को, इन उलमाए किराम को ये बात वादे कर दे, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम कूफी नहीं है हुसैन को बुला के तन्हा छोड़ने वाले। मैं अपने भाई इब्तिसाम को उस दिन भी कह के गया हूं, आज भी आप भी अगवा बना के कहना चाहता हूं, बुखारी की 12 साल जमाती और तंजीमी जिंदगी इस बात की गवाह है, हमने जिसका हाथ पकड़ लिया फिर कभी छोड़ा नहीं। वल्लाह मुझे अगर अपना सब कुछ लुटवाना पड़ा मैंने कभी परवाह नहीं की। अगर आज इस्लाम के लिए, अपनी जात के लिए नहीं, हम क्या है, कोई आए कॉन्फ्रेंस में ना आए कोई फर्क पड़ा? दीन किसी का मोहताज है, अजमत सहाबा किसी की मोहताज है, कुरान बैतुल्लाह किसी का मोहताज है, और सवाले का निजाम किसी का मोहताज है। कोई अगर नहीं आया पीछे रह गए तो ये उसकी अपनी बदबख्ती और बदकिस्मती है, यह दीन किसी का मोहताज। इसलिए मैं कह रहा हूं, उस दिन भी कह के गया हूं, आज भी कहता हूं, चौधराहटों के लिए, अनानियत के लिए वल्लाह मुझे कभी लड़ना नहीं आता। बातें करने वाले बड़ी करते मुझे मालूम है। आज मैं ये ऐलान कर रहा हूं, अगर निफाज इस्लाम के लिए आप परचम लेके निकले, जहां पे आप, हम निफाज इस्लाम के लिए किसी से पीछे, जोर से बोले, कोई पीछे रहता है तो रह जाए। इसलिए आज ये ऐलान कर रहा हूं, ये कहते हैं कि इस्लाम नहीं आ सकता, हम कहते इस्लाम इंशाअल्लाह आके, जोर से कहें नवाज शरीफ साहब कि पाकिस्तान के हदीस मेरे गले की मछलियां हैं, जब जी चाहूं आपके सामने पेश कर सकता हूं। वो झूठ कहता है, पाकिस्तान के हदीस किताब और सुन्नत के साथ है, तुम किताब और सुन्नत को नाफिज कर दो, जहां तेरा पसीना गिरेगा अहले हदीस के वहां पे खून गिरेगा। अगर नहीं तो फिर यह भी कहता हूं, अगर चढ़ाना जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं। फूलों से चढ़ाया था और किससे उतारेंगे? हाँ जी, फूलों से चढ़ाया था इस्लाम के नाम पर, खिलाफत राशिदा के नाम पर, और एक गद्दारी की बना पे किससे उतारेंगे? समझ गए? इसलिए आज टोपी वालों को भी बता दे, पगड़ी वालों को भी सुना दे, हुकूमत को भी बता दे, पाकिस्तान के हदीस का फैसला कि पाकिस्तान का मतलब क्या। इस तरह मजा नहीं आएगा, जरा जोर से बोले। और आज अहले हदीस इंशाअल्लाह रहमान, पाकिस्तान का मतलब क्या? इंशाअल्लाह का मतलब क्या? मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा ए, यज़दानी शहीद मीडिया सर्विस, मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा ए, यज़दानी शहीद मीडिया सर्विस।